تبھی حضرت عمر نے آ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ یعنی مطلب جب آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر تو آپ ڈٹ جائیں نا, آپ کیوں ان سے ایسے شرطیں مان رہے ہیں؟ تو یہ بھی غیرت اور حمیت کی بیس پہ تھا, اس میں صحابہ کرام پر انگلی اٹھانا جائز نہیں ہے. بعض دفعہ کسی کی نافرمانی بھی محبت میں کی جاتی ہے, لیکن حضرت ابو بکر تھے میچور, وہ یہ جانتے تھے کہ نبی نے جو یہ معاہدے کیے ہیں, تو نبی اگرچہ نرم دل ہیں مگر نبی کوئی ایسا معاہدہ نہیں کر سکتے جس میں مسلمانوں کا نقصان ہو یا غیرت حمیت کے خلاف ہو یا ہماری اپنی کمزوری نظر آ رہی ہو. اسی میں مصلحت ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دستخط اس پہ کیے, اس پہ مشرکین مکہ جب وہ ایگریمنٹ لکھا گیا نا تو اس پہ نیچے جو نبی نے اپنا نام لکھا من محمد رسول اللہ, یہ ایگریمنٹ محمد کی طرف سے ہے جو اللہ کے رسول. غیر مسلموں نے کہا آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ نہیں آئے گا, کیونکہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو پھر تو ہمارا جھگڑا بولو ختم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ رسول اللہ کا لفظ ہٹا دو. دیکھو یہ ہمیں سکھایا بھی جا رہا ہے کہ ہر جگہ جذبات سے کام نہیں لے رہا. نبی کی مصلحت کیا تھی؟ نبی کے ذہن میں جنگ کو ٹالا جائے, کیونکہ بدر ہو چکی ہے, غزوہ احد ہو چکا ہے, خندق ہو چکی, لڑائیوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, تو ہمیں مختلف ملکوں کے بادشاہوں کے نام پیغام بھیجنا ہے. چاروں طرف مدینہ کے یہودی ہیں, ان سے بھی نمٹنا ہے. تو ہمیں اگر 8-10 سال سکون کے مل جاتے ہیں دین کی دعوت کے لیے, اور پھر ہم اپنی طاقت بھی اس میں اکٹھی کر رہے ہیں, اپنی فوج بھی تشکیل دے رہے ہیں, اپنے آپ کو ٹرین کر رہے ہیں, تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے. فی الحال ان لوگوں کی شرائط جو بظاہر ان کے حق میں جا رہی ہیں اس میں بھی ہمارا نقصان ہے, مگر یہ نقصان کم ہے, جنگ کی صورت میں ہونے والا نقصان زیادہ ہے. یہ بھی نقصان ہے نا. تو اس لیے آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ رسول اللہ کا لفظ بولو بھائی کاٹ دیں. حضرت علی نے فرمایا کہ میں کیسے رسول اللہ کا لفظ کاٹ سکتا ہوں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ نے خود ہی اس لفظ کو وہاں سے ختم کیا. کوئی بات نہیں, محمد ابن عبداللہ بس یہ لکھ دو. تو یہ شرائط نامہ ابھی لکھا گیا ہے, ابھی اس پہ دستخط نہیں ہوئے. اتنے میں حضرت ابو جندل مسلمان ہو کے وہاں سے بھاگ کر آتے ہیں مدینہ کی طرف, حدیبیہ کے مقام, ہاتھ میں تلوار ہے, زنجیریں ہیں, بھاگتے ہوئے آئے. تو مشرکین نے کہا کہ آپ کا ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ان کو آپ کس کے حوالے کریں. دیکھو اللہ نے بھی اس موقع پر یہ منظر دکھانا تھا دنیا کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدوں کے کتنے پابند ہیں, تاکہ یہ امت بھی معاہدوں کی پابندی کرے. کردار بھی ایک نمبر ہی چاہیے, اور امت کا حال دیکھو. خیر, تو جب ابو جندل آئے, کیا بیچاروں کی حالت اس وقت, قابل ترس تھے نا وہ. مشرکین نے فوراً آ کے کہا یہ پناہ لیا, آپ ان کو میرے حوالے کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا دل ہوگا, کیسا جگر ہوگا, اپنے ایک ساتھی کو جو اتنی بڑی قربانی دے کے آیا ہے مکہ سے, اتنی بڑی قربانی دے کے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشرکین کے بولو حوالے. حضرت ابو جندل عرض بھی کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے ان کے حوالے کر رہے ہیں, میں تو آپ کے لیے قربانی دے رہا ہوں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں, خاموش. یہ اسلام کا حسن ہے. لیکن ان صحابی کا ایمان بھی دیکھو, انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی,